بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی حکم عدولی کا کتنا گناہ ہے، کتنا نقصان ہے، کتنی ذلت و رسوائی ہے، اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی کافی آیات پیش کر چکے ہیں بطور استدلال کے، بطور حوالے کے۔ اور اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہماری خیر خواہی چاہنے والے ہیں، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ صلی اللہ تعالی وسلم تو تم پر حریص ہیں، اور خاص کر کے ایمان والوں کے لیے بڑے اور رحیم اور مہربان ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر دونوں پہلو رکھے ہیں۔ فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، ہم نے راستہ تو بتا دیا ہے، راستہ یہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ ہے، جو آپ دین لے کر کے ہیں، دین کامل، تو اصل راستہ یہی ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے اس راستے پر چلو یا اس راستے کو چھوڑ دو۔ اللہ نے انسان کے اندر دونوں قوتیں رکھی ہیں، حق والی بھی، باطل والی بھی، نیکی والی بھی، بدی والی بھی، انسان کو ہر قسم کا اختیار دے دیا ہے، لیکن یہ بتایا ہے کہ اصل کامیابی کا راستہ وہ یہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو گمراہی سے بچانے کے لیے، گمراہی کی تاریکی سے بچانے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، اور ہمارے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ اپنی امت کی کس طرح فکر کیا کرتے تھے، اور امت ہے کہ وہ گمراہی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کو پس پشت ڈال رہی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دی ہے، اس حوالے سے چند اور بھی مثالیں ہم بیان کر چکے ہیں، یہ مثال بھی شاید بیان کر چکے ہیں۔ تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے؟ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میری مثال اور تمہاری مثال، فرمایا اس شخص کی مثال ہے جس نے آگ جلائی، دیا جلایا، جیسا کہ ہمارے ہاں آگ جلائی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب خوب روشنی پھیل گئی، ارد گرد روشنی پھیل گئی، تو یہ جو پروانے ہوتے ہیں، یہ جو حشرات الارض ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آگ کے اوپر پڑے، تو وہ آ رہے ہیں، یقان فی النار، کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات الارض ہے، جانور اس کے اوپر گر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں ان کے، تو کوئی شخص انہیں پیچھے سے پکڑ کر، گریبان سے پکڑ کر کے پیچھے کر رہا ہے، لیکن وہ ہیں کہ وہ اس پر غالب آ رہے ہیں، اس کی بات کوئی نہیں مان رہے۔ تو فرمایا یہی میری مثال اور تمہاری مثال ہے۔ فرمایا کہ میں تمہیں پکڑ پکڑ کر نیکی کی دعوت دے کر کے، برائیوں سے بچا کر کے تمہیں دوزخ کی آگ سے نکال رہا ہوں۔ جس طرح پرمانوں کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، اسی طرح کہ وہ نہ جلیں، جلنے سے بچ جائیں، فرمایا میں بھی تمہیں دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے پکڑ کر پیچھے کرو، لیکن فتغلبونی، جبکہ تم وہ مجھ پر غالب آ کر کے اسی دوزخ کی آگ میں گر رہے ہو۔ تو یہی ہے مخالفت، اسی چیز کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین بڑا واضح ہے، واضح ہونے کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کو، آپ کی اتباع کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، جس کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ حالانکہ حکم کیا ہے دائیں ہاتھ سے کھانا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کے، جبکہ معلوم بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، یعنی اتنا مخالفت کہ امام الانبیاء کے سامنے دائیں ہاتھ سے کھانے کی بجائے بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو کہنے لگا لا استطیع، میں تو مشکل ہے، میرے لیے طاقت نہیں رکھتا۔ حالانکہ کوئی عذر نہیں تھا، کوئی اس کا فالج زدہ ہاتھ نہیں تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن جان بوجھ کر وہی شیطانی غلبہ، خواہش نفس کا تسلط،
جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، تو اس نے کہا لا ستیو، تو حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے فرمایا لا استطاعتا، فرمایا کہ اصل میں جو ہے اب تمہارے پاس جو ہے یہ طاقت نہیں ہوگی، گویا کہ تکبر کی وجہ سے وہ ایسا کر رہا تھا۔ تو فرمایا اس کے بعد جو ہے اب وہ اس ہاتھ کے ذریعے سے اٹھانا چاہے، ٹکڑا منہ میں لینا چاہا، تو ہاتھ جو ہے وہ شل ہو گیا، فالج زدہ ہو گیا، اس قابل نہ بن سکا کہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ کچھ کھا سکے۔ تو نافرمانی کرنے کا، حکم عدولی کرنے کا یہ دیکھیں، حالانکہ یہ کوئی فرض کے درجے میں نہیں ہے، واجب کے درجے میں نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، استحباب کے درجے میں ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور اللہ نے حکم دے دیا کہ ان کی اگر نافرمانی کرو گے تو حقیقت میں اللہ کی نافرمانی ہے، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے گا تو فرمایا اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے، ہم اسے دوزخ کی آگ میں ڈالیں گے، جیسا کہ بکثرت آیات جو ہے بیان کر چکے ہیں۔ تو یہ عذاب کس وجہ سے ہوا؟ اسی وجہ سے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امامت فرمائی تو نماز میں سورہ والنجم کی تلاوت کی، تو سورہ النجم میں سجدہ تلاوت ہے، شرعی حکم یہ ہے کہ جب آپ آیت سجدہ پڑھیں تو تلاوت، آیت سجدہ جب پڑھیں تو پھر سجدہ تلاوت کریں، یہی حکم ہے، چاہے آپ نماز کی حالت میں ہیں یا اکیلے پڑھ رہے ہیں، جیسے بھی ہے، جب امام کرے گا تو آپ بھی کریں گے۔ تو سب نے سجدہ کیا، جب امام کر رہا ہوتا تو مقتدی بھی ان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو آپ نے سجدہ کیا۔ ایک شخص ایسا تھا کہ اس نے جو ہے وہ کیا کیا کہ اپنے ہاتھ میں جو ہے چند کنکریاں لیں اور وہ اسے اٹھایا اور اس کے اوپر جو ہے سجدہ کیا، یعنی زمین پر سجدہ کرنے کے بجائے ایسی کنکری ہاتھ میں لے کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ سجدہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اور کہا کہ بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ یعنی یہ بھی سنت ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ بھی سنت ہے، میں نے اس پر جو ہے کنکریوں پر، پتھر پر جو ہے سجدہ کر لیا تو یہی کافی ہے میرے لیے۔ تو فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پھر دیکھا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اس کی موت جو ہے حالت کفر میں ہوئی ہے، کافر ہو کر کے مرا ہے۔ تو یہ مخالفت کے نقصانات ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو فرمایا کہ میں تلوار کے ذریعے سے جو ہے جہاد کروں گا ان لوگوں کے خلاف جو ایمان نہیں لائے، حتیٰ کہ لوگ جو ہے ایک وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو ہے میرا رزق جو ہے وہ نیزے کے نیچے رکھا ہے، یا کہیں فرمایا تلوار کے نیچے رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا وَجَعَلَ الذِّلَّةَ وَالصِّغَارَ علی، یا وَجَعَلَ الذِّلَّةَ وَالصِّغَارُ علی من خالف امری، فرمایا کہ جو شخص میری نافرمانی کرے گا، یعنی جس طرح میں جہاد کر رہا ہوں اور جہاد کی بدولت جو ہمارے لیے عزت لکھی گئی ہے، تو فرمایا جو میرے حکم کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے ذلت ہوگی، ذلت، اور جو ہے بے عزتی اس کا جو ہے مقدر بن جائے گی، اس کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں ہے ہوگی۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا چاہے وہ ملک کا سربراہ ہی کیوں نہ ہو، کہ بڑے سے بڑے عہدے والا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ گاڑیوں کا مالک ہو، بڑے بڑے پروٹوکول والا ہو، لیکن اس کی کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں۔ اور آپ نے واضح فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اگر تو ہمارے ساتھ چلے گا تو ہم میں سے ہوگا، ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، جس طرح ہم نے عزت پائی ہے وہ بھی عزت پائے گا ہمارے ساتھ جڑنے کی وجہ سے، ہماری مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے۔ اگر کفار کا طریقہ اپناتا ہے تو پھر انہی میں سے ہوگا، انہی کی طرح جو ہے ذلیل و رسوا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا یا معاشر مہاجرین، اے مہاجرین کا گروہ، 5 چیزیں ہیں، فرمایا ان 5 چیزوں میں تمہیں جو ہے آزمایا جائے گا، یعنی ایسے مراحل آئیں گے ان کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔
تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تمہارے ہوتے ہوئے جو ہے ان چیزوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑے۔ فرمایا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب ہی کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے، گناہ عام ہو جاتا ہے، اور ایسا گناہ کہ اعلانیہ ہونے لگتا ہے، ہر ایک گناہ کر رہا ہے، جیسے ہمارے یہاں سود ہے، زنا ہے، رشوت ہے، عام چل رہا ہے، اعلانیہ لوگ جو ہے وہ لے رہے ہیں، تو فرمایا ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ان پر طاعون کی بیماری بھیجے گا، اور بھوک بھی عام ہو جائے گی، غربت پھر عام ہو جائے گی، یعنی ظاہری طور پر وسائل بھی ہوں پھر بھی کہیں گے کہ ہم بھوکے، ہمارے حالات یہ ہے وہ ہیں، یا پھر ایسی کوئی بلائیں آئیں گی جس کی وجہ سے انہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا اس طرح کی بلائیں گی کہ اس جیسی پہلے جو ہے وہ کبھی بھی نہیں آئی تھی۔ اسی طرح فرمایا کہ جو شخص ناپ تول میں جو ہے کمی کریں گے، یعنی ناپ تول میں جو ہے وہ ظلم و زیادتی کریں گے جیسے پہلے کیا جاتا تھا، تو فرمایا ان کے لیے جو ہے وہ قحط ہوگا، قحط کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا، مصیبتیں آئیں گی، مظالم ان پر جو ہے ڈھائے جائیں گے، ذلت و رسوائی ہوگی، اور ظالم حکمران جو ہے ان پر مسلط ہو جائیں گے، جیسا کہ ہم نے دیکھا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو شخص اللہ اس کے رسول کے ساتھ عہد و پیمان کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، اور وعدے کو توڑ دیتا ہے، تو فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ ان پر دشمن جو ہے مسلط کر دے گا، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ ہے، یہود و نصارہ ہیں، مغرب ہے، مسلمان پر ٹوٹ پڑے ہیں، افغانستان میں مظالم ڈھائے، عراق میں مظالم ڈھائے، اب اس وقت جو ہے وہ غزہ میں چل رہا ہے، بہت سارے پاکستان کے اندر جو ہے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور اسی طرح جو ہے وہ جو باقی زکاتیں ہیں، فرمایا جب زکوٰۃ نہیں دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان سے بارش جو ہے وہ روک لے گا، یعنی بارش نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے پانی نہیں ہوگا، مال مویشی جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ واضح ہے کہ جب جانور نہیں ہوں گے تو بارشیں بھی نہیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جن کے جو حکمران ہیں، قاضی ہیں، جج ہیں، یا بڑے بڑے عہدوں پر برات جمع ہیں، فرمایا کہ جو اللہ کی کتاب قرآن حدیث کے مطابق، دین کے مطابق، شریعت مطابق فیصلے نہیں کریں گے، تو فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے عذاب بھیجے گا، مصیبت آئیں گی اور تکلیفیں ہوں گی۔ الغرض ان حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، یہ کسی ایک کی کرتا ہے، تو کسی ایک کی نافرمانی کرنا حقیقت میں دوسرے کی کرنی ہے، یعنی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کر رہا، تو حقیقت میں گویا کہ وہ اللہ کے رسول کی بھی نافرمانی کر رہا ہے۔ یا اگر کوئی شخص جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو بجا لا رہا ہے، تو فرمایا وہ بھی ایسی ہے گویا کہ اللہ کے حکم کو بھی اہمیت نہیں دے رہا، تو اس کے لیے جو ہے دنیاوی ذلت بھی ہے اور اخروی ذلت بھی ہے، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچا جائے، اور یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حکم یہ بھی ہے، اتباع ہو لازم ہے، اور نافرمانی سے بچنا بھی ضروری ہے، دونوں راستے جو ہیں صراط مستقیم والے ہیں، اور یہی فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اس سے باقی راستے جو ہے وہ گمراہی کے راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔